سورۃ الانعام کی 34ویں آیت میں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی مشکل کام کہا جاتا ہے یا کسی پر کوئی مشکل آتی ہے یا کسی پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اسے اس بات پر بڑی تسلی ہوتی ہے، بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ مشکل مجھ اکیلے پر نہیں آئی، یہ آزمائش مجھ اکیلے پر نہیں آئی، میرے جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس مشکل سے گزر رہے ہیں یا اس مشکل سے گزرے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب روزوں کی فرضیت کی بات کی، رمضان المبارک کے روزے جب فرض ہوئے تو اللہ رب الجلال نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب ظاہر ہے ایمان والے جب دیکھیں گے کہ پورا مہینہ بھوکے پیاسے رہنا ہے، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، اپنی خواہشات کو روک کر رکھنا ہے، اور یہ بہت بڑی مشکل اور بہت بڑا صبر آزما ایک مرحلہ تھا، تو اللہ رب الجلال نے ساتھ ہی فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو اس پر پریشان نہ ہونا کہ اس مشکل میں تم مبتلا ہو رہے ہو، یہ روزے تمہیں پہ فرض کیے جا رہے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور جب تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تو انہوں نے روزے رکھے، روزے نبھائے، روزوں پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانا، لہذا تم پریشان نہیں ہونا۔ یہ ایک تسلی ہوتی ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا یا اور لوگ بھی اس مشکل سے گزرے، تو اللہ رب العزت اسی انداز کو اپناتے ہوئے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان سب کو بھی جھٹلایا گیا، ان رسولوں کی رسالتوں کو، نبوتوں کو بھی جھٹلایا گیا، ان کے لائے ہوئے پیغام کی بھی تکذیب و تکفیر کی گئی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں سے کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جسے اس کی امت نے، ان کے لوگوں نے جھٹلایا نہ ہو۔ جس نبی پر تمام سننے والے ایمان لائے ہوں ایسا کوئی بھی نبی نہیں گزرا۔ کسی کو تھوڑے لوگوں نے جھٹلایا، زیادہ لوگ ایمان لے آئے، کسی نبی کو، کسی رسول کو زیادہ لوگوں نے جھٹلایا، تھوڑے لوگ ایمان لے آئے، تو کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جسے جھٹلایا نہیں گیا یا جس نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار نہیں کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے تو بیٹے اور بیٹی نے ہی ان کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کر دیا، ان کی وحی کو ماننے سے انکار کر دیا، کفر کیا۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، ان کی بھی تکفیر ہوئی، بلکہ جتنی دیر آپ نے تبلیغ کی، کوئی 900 سال تک تبلیغ کی، اور ایمان لانے والے کو 90 کے قریب لوگ تھے جو آپ پر صرف ایمان لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تکذیب ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکفیر ہوئی، ہر نبی کی تعلیمات کا انکار کیا گیا، ہر رسول کو جھٹلایا گیا۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا، تو جب انہیں جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس چیز پر جو انہیں جھٹلایا گیا، اس تکلیف پر جو انہیں جھٹلا کر انہیں تکلیف دی گئی، اس پر انہوں نے صبر کیا۔ وَأُوذُوا، اور نہ صرف انہیں جھٹلایا گیا یا ان کی تکفیر کی گئی بلکہ انہیں اذیتیں بھی دی گئیں، انہیں تکالیف بھی دی گئیں، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک پہنچ گئی، ان کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، ہم نے ان کی امداد کی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ عز الجلال جو فرما دیتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، اور جو سنت، جو طریقہ وہ جاری فرما دیتا ہے وہی سنت اور وہی طریقہ جاری رہتا ہے۔ اس کا قاعدہ، قانون، اصول ایک کے لیے اور دوسرے کے لیے اور ایسا نہیں ہوتا، سب کے لیے جو طریقہ وہ رائج فرما دیتا ہے وہی طریقہ سب کے لیے جاری رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر تکالیف آئیں، ان کی تعلیمات کو جھٹلایا گیا،
انہیں تکالیف دی گئیں اور انہوں نے اس سب پر صبر کیا اور پھر اللہ ذوالجلال کی مدد ان کے پاس پہنچ گئی۔ تو فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی حوصلہ کریں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ تک بھی پہنچ جائے گی۔ اور پھر آپ نے دیکھا غزوہ بدر میں جس طرح اللہ ذوالجلال کی مدد پہنچی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، کافروں کے ساتھ قتال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ حالانکہ پوری کائنات کو تباہ کرنے کے لیے یا پورے عالم انسانیت کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی ہے۔ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیج دے تو سارے انسانوں کو ملیہ میٹ کر دے، نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے، تسلی کے لیے، حوصلے کے لیے ہزاروں فرشتے بھیجے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا تو ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری تلوار ابھی کافر کی گردن سے دور ہوتی تھی اور ہم دیکھتے کہ اس کی گردن کٹ کے گر چکی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو کافروں کو قتل کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے محبوب علیہ السلام کی مدد فرمائی۔